جس کو آپ رافضیہ کہتے ہیں وہی اثنا عشریہ ہے، جن کو آپ جعفریہ کہتے ہیں وہ بھی اثنا عشریہ ہے۔ اس وقت دنیا میں شیعوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے، ہم سارے کے سارے اثنا عشریہ ہیں۔ اور ہمیں اثنا عشریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں راز یہ ہے، یہ صرف ہمارے یہاں حدیث موجود نہیں ہے بلکہ مخالف کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، یہ 2 نمبر اس کی صحت ہے، کتاب باب الاستخلاف ہے، صفحہ اس کا 81 ہے، اور مطبوع اس کا مصر ہے۔ یہ حدیث تمام مذاہب میں موجود ہے، شیعہ کتب میں موجود ہے، اہل سنت کی کتب میں موجود ہے۔ کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی چکالوی ہو، کوئی چشتی ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ اہل سنت ہے تو بہرحال بخاری شریف سے وہ باہر نہیں جا سکتا۔ اس لیے میں نے بخاری پیش کی ہے۔ اس میں حدیث نبی پاک نے فرمایا یکون بعد 12 امیر، میرے بعد 12 سردار ہوں گے۔ چونکہ نبی فرما گئے کہ میرے بعد 12 سردار ہوں گے، ہم نے 12 کے دامن کو پکڑے، اس لیے ہم کو اثنا عشریہ کہا جاتا ہے۔ اثنا عشر کا معنی عربی زبان میں 11 11 کو کہتے ہیں، اثنا عشر 12 کو کہتے ہیں۔ اثنا عشریہ 12 والے، حدیث نبی کی میں نے پیش کر دی، بخاری میں لکھی ہے۔ اثنا عشریہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں وہ اثنا عشریہ کیوں نہیں اپنے آپ کو کہلاتے؟ اگر واقعا ان کا حدیث کے اوپر عمل ہے اور نبی کے فرمان پر ان کا عمل ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی سند نہیں دیکھی جاتی، اس کے روایات کو نہیں دیکھا جاتا۔ عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیثیں درست ہیں، لہذا ہم نے وہ کتاب پیش کی جو بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کے درمیان مقبول ہے۔ اس کا فرمان نبی کریم پیش کیا، حضور فرماتے یکون بعد 12 امیر، میرے بعد 12 سردار ہوں گے۔ اور سنن ابی داؤد کے یہ الفاظ ہیں یکون بعد 12 خلیفۃ، میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے۔ بات ایک ہے، 12 امام کہہ دو، 12 امیر کہہ دو، 12 سردار کہہ دو، 12 جانشین کہہ دو، 12 خلیفے کہہ دو۔ لہذا نبی فرما گئے میرے 12 خلیفے ہوں گے، اور جنہوں نے اس فرمان پیغمبر کو مان لیا، جو 12 پر ایمان لائے ہیں، جو 12 پر ایمان لائے ہیں، ان کو اثنا عشریہ کہا جاتا ہے۔ ایک میں نے تو دکھا دی بخاری شریف سے، اور پورے عالم اسلام کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، پورے عالم اسلام کو دعوت انصاف دیتا ہوں۔ کوئی ایک حدیث کسی کتاب سے ہمیں یہ دکھا دے، میں نے تو دکھا دیا، ہم اپنے آپ کو شیعہ، ہم 12 والے کہلاتے ہیں، اثنا عشریہ کہلاتے ہیں، ثبوت پیش کر دیا کہ 12 والے کیوں ہیں۔ حضور فرما گئے میرے بعد 12 ہوں گے، ہمیں کوئی ایک حدیث دکھا دے حضور نے فرمایا میرے بعد 4 یار ہوں گے۔ کوئی ایک حدیث ہمیں دکھلا دے حضور فرمایا ہو کہ میرے بعد صرف 4 یار ہوں گے۔ نہیں، 4 یار کی کوئی بات نہیں، 12 کی بات ہے۔ جو اپنے آپ جو 12 کو ماننے والے ہیں ان کو اثنا عشریہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور لطف کی بات یہ ہے، افسوس 12 ہم نے مانے، ہمارے بچوں کو بھی ان 12 کے نام یاد ہیں، ان کی کتابوں میں 12 کے نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن یاد ان کے بڑوں کو بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو 12 ہیں وہ بھی اسی کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور ان کے جو 12 ہیں وہ بھی اسی کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیعہ مجالس کرتے ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی المفسدین، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، جو حکومت اسلامیہ میں فساد مچاتے ہیں، ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ کلمہ حق ضرور کہتے ہیں، کیونکہ نبی کا فرمان ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور زمانے کے امام کو پہچان کر نہ مرے وہ جہالت کی موت مرے گا۔ ہم مسلمانوں کی ہمدردی کی خاطر ان کو حق مسئلہ ضرور بتلاتے ہیں کہ نبی فرما کے میرے بعد 12 سردار ہوں گے۔ جب تک ان 12 کی کوئی معرفت نہیں حاصل کرے گا اور ان 12 کو اپنا پیشوائے حاکم نہیں مانے گا، مرے گا تو وہ جہالت اور کفر کی موت مرے گا۔ وہ 12 کون سے ہیں؟ سنو، ہمارے جو 12 ہیں ہماری دینیات کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کو یاد ہیں، جوانوں کو یاد ہیں، بوڑھوں کو یاد ہیں، عورتوں کو یاد ہیں اور مردوں کو یاد ہیں۔ ہمارے امام باڑوں میں، ہماری مساجد میں ہمارے 12 پیشوا جو ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہذا افسوس تو میں اس بات کا ہے، یہ کتابوں میں کچھ کہتے ہیں اور ممبروں پر کچھ کہتے ہیں۔
دونوں میرے سامنے ہیں اس کتاب کے اندر. کتاب صرف فقہ پر ہے, صفحہ اس کا 70 ہے. کتاب کا مطبوعہ مصر ہے. پہلے وہ 12 پیش کر دوں جن میں سے 4 پر پہنچ کر یہ گاڑی روک لیتے ہیں, آگے نہیں جاتے. وہ کون سے 12 ہیں؟ یہ آپ کے سامنے کلمہ حق ہے, پیش کر رہا ہوں. نبی پاک نے فرمایا یکون بعدی 12 امیر, میرے بعد 12 سردار ہوں گے. اس کی شرح میں ملا علی قاری لکھتا ہے وہ 12 ہی ہیں, هم الخلفاء راشدون الاربعۃ ومعاویہ وابنہ یزید وعبد الملک ابن مروان واولاده الاربعۃ وبینہم عمر بن عبد العزیز. نبی پاک نے جو فرمایا میرے بعد 12 سردار ہوں گے, وہ 12 سردار ہی ہیں. هم الخلفاء الراشدون الاربعۃ, پہلے 4 خلیفے جنہیں خلفاء راشدون کہا جاتا ہے. پہلا حضرت ابوبکر, دوسرے حضرت عمر, تیسرے حضرت عثمان, چوتھا مولا علی. 4 ہو گئے. معاویہ تو 5واں معاویہ, اور چھٹا ابن یزید اس کا لڑکا یزید, 7واں عبد الملک ابن مروان. 4 بیٹے عبد الملک ابن مروان کے, ولید ابن عبد الملک, سلیمان بن عبد الملک, حشام بن عبد الملک, یزید ابن عبد الملک, یہ 11 ہو گئے. اور عمر ابن عبد العزیز 12 ہو گئے. یہ 12 ان کے یہاں ہیں. پورے عالم اسلام کو دعوت فکر ہے, پورے عالم اسلام کو دعوت انصاف ہے. جب تمہاری کتابوں میں یہ 12 لکھے ہوئے ہیں تو اپنی مسجد میں یہ 12 کیوں نہیں لکھتا؟ کتاب صرف فقہ اکبر ہے, یہ کوئی نہیں کہے گا. یہ وہ دور گزر گیا ہے جب کہتے تھے کہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. اب تو ہم تھوک کے حساب سے اس کے ثبوت پیش کرتے ہیں. درود پڑھیے محمد وآل محمد کا. اب تو ہم تھوک سے اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں. لہذا شرف فقہ اکبر میں بھی یہ لکھا ہے. اگر اور کتاب کسی کے پاس نہ ہو, سیرت النبی جو شبلی نے لکھی ہے اردو زبان میں, اس کو پڑھ لیں. سوائے تم اور کہو تو وہ پڑھ لیں. اور متعدد کتب ہے. دوسرا یہ ہمیں حکم کریں جس عدالت میں ہم پیش کرتے ہیں یہ کتاب, ہمیں حکم دیا جائے. لہذا جناب یہ ہیں 12. اور ہمارے 12 کون سے ہیں؟ اسی صفحہ 147 پر اس نے ہمارے 12 بھی لکھ دیے ہیں. کہتے ہیں زعمت شیعہ خصوصاً الامامیہ, شیعہ کا یہ عقیدہ ہے امامیہ. زعمت شیعہ تو خصوصاً الامامیہ, تو کیا کہ ان امام الحق بعد رسول الحق, امام حق رسول حق کے بعد کون ہے؟ علی رضی اللہ ہوتا ہے. انہوں نے تو اپنے قلم سے لکھنا ہے حضرت علی علیہ السلام, ثم ابن الحسن, دوسرا حضرت امام حسن, ثم اخو الحسین, تیسرا حضرت امام حسین, ثم علی سجاد, ثم محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم, علی رضا محمد تقی, علی نقی حسن عسکری, اور پھر امام مہدی علیہ السلام. حضرت علی سے لے کر امام مہدی تک یہ ہمارے 12 ہیں. حضرت ابوبکر سے لے کر اور عمر ابن عبد العزیز تک یہ دوسرے لوگوں کے 12 ہیں. ہم جڑے کی بات نہیں کرتے, کلمہ انصاف کا کہتے. ہمارے وہ 12 ہیں جن میں تیسرا امام حسین ہے, اور دوسری دنیا کے وہ 12 ہیں جن میں چھٹا یزید ہے. پورے عالم اسلام کو دعوت فکر دیتا ہوں, پورے عالم اسلام کو دعوت انصاف دیتا ہوں. یہ کوئی فساد کی بات نہیں ہے, ہم تو صلح کی بات کر رہے ہیں. یہ 12 بھی ہے, وہ 12 بھی ہے, ان میں تیسرا حسین, ان میں چھٹا یزید. اب یہ تیرے انصاف کی بات ہے. مرضی ہے تو وہ 12 مانتا رہے جن میں چھٹا یزید پایا جاتا ہے, مرضی ہے تو وہ 12 مان لے جن میں تیسرا حسین پایا جاتا ہے. اب یہ 12 کے 12 جو ہے, ادھر بھی 12 ادھر بھی 12, فیصلہ ایک نقطے پر ہو جانا ہے. ہم گالیاں نہیں دیتے, ہمارے اوپر الزام ہے کہ شیعہ اپنی مجالس میں بزرگان دین کو گالیاں دیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ غلط ہے. میری تقریر ٹیپ ہو رہی ہے, ہم کسی بات سے مکرنے والے نہیں ہیں. سی آئی ڈی والے جہاں بیٹھے ہو وہ رپورٹ لکھے, دیانتداری سے لکھے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایک اور حدیث بھی ہے, وہ
وہ حدیث کون سی ہے؟ اب 2 والی فہرست میں نے پیش کر دی، صرف ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان 12 کے مگر لگے یا ان 12 کے مگر لگے، لہذا اب جو حدیث پیش کر رہا ہوں وہ ایک آدھ کتاب کی نہیں ہے، پہلے اس کے حوالہ جات سن لیں۔ عالم اسلام کی معتبر کتاب میں لکھا ہے، ترمذی شریف میں لکھا ہے، باب التفسیر میں لکھا ہے، سورہ قدر کی تفسیر میں لکھا ہے۔ نمبر 2، عالم اسلام کی معتبر کتاب میں لکھا ہے، تفسیر در منصور میں لکھا ہے۔ عالم اسلام کی معتبر کتاب میں لکھا ہے، تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ نمبر 4، عالم اسلام کی معتبر کتاب میں لکھا ہے، فتح القدیر میں لکھا ہے۔ نمبر 5، عالم اسلام کی معتبر کتاب میں لکھا ہے، تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے۔ نمبر 6، عالم اسلام کی معتبر کتاب میں لکھا ہے، تفسیر خاطر میں لکھا ہے۔ نمبر 7، عالم اسلام کی معتبر کتاب میں لکھا ہے، تفسیر غرائب القرآن میں لکھا ہے۔ نمبر 8، عالم اسلام کی معتبر کتاب میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے۔ نمبر 9، عالم اسلام کی معتبر کتاب میں لکھا ہے، تاریخ ابو الفدا میں لکھا ہے۔ نمبر 10، عالم اسلام کی معتبر کتاب میں لکھا ہے، تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے۔ نمبر 11، عالم اسلام کی معتبر کتاب میں لکھا ہے، تاریخ کامل ابن اسیر میں لکھا ہے۔ نمبر 12، عالم اسلام کی معتبر کتاب میں لکھا ہے، تاریخ بغداد میں لکھا ہے۔ نمبر 13، عالم اسلام کی معتبر کتاب میں لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، معاویہ خیلو کی معتبر کتاب میں لکھا ہے۔ نمبر 14، عالم اسلام کی معتبر کتاب میں لکھا ہے، ازالۃ الخفا میں لکھا ہے۔ نمبر 15، عالم اسلام کی معتبر کتاب میں لکھا ہے، حیات الحیران میں لکھا ہے۔ نمبر 16، عالم اسلام کی معتبر کتاب میں لکھا ہے، تطہیر الجنان میں لکھا ہے۔ یہ 16 کتابیں ہمارے ادارہ عالیہ جامع المنتظر کی لائبریری میں موجود ہے، جس عدالت میں کوئی آرڈر کرے ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب میں ان 16 کتابوں کی پوری عبارت نہیں نوٹ آپ کو سنا سکتا، فتح القدیر کی عبارت ملاحظہ فرما لیں۔ فتح القدیر میں یہ لکھا ہے، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قيل إن هذه الرؤيا المذكورة في هذه الآية هي أنه رأى بني مروان يمضون على منبر نزب القردة فساد ذلك۔ 15 سپارے میں قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن۔ او میرا حبیب، ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا ہے، خواب دکھایا، اے میرا حبیب یہ تیرا خواب تیری امت کے لیے امتحان ہے، یہ تیری امت کے لیے آزمائش ہے۔ وہ خواب پیغمبر نے کیا دیکھا؟ ان 16 کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک نے دیکھا بنو امیہ، بنو مروان رسول کے منبر پر یوں ناچ رہے ہیں جیسے بندر ناچ رہے ہیں۔ کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور صرف 16 نہیں بلکہ اور کتب سے بھی ضرورت پڑے تو ہم دکھا سکتے ہیں۔ ان کتابوں کو چاٹا نہیں جا سکتا، ان کتابوں کو دھویا نہیں جا سکتا، ان کو دریا خورد نہیں کیا جا سکتا، ان کو ضبط نہیں کیا جا سکتا۔ کس کس کو آپ ضبط کریں گے؟ یہ کتابیں جو ہیں انگلینڈ میں پہنچ چکی ہیں، امریکہ میں پہنچ چکی ہیں، عیسائیوں کے کتب خانوں میں موجود ہیں، یہودیوں کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ ہم پر آپ پابندی لگا سکتے ہیں، لیکن امریکہ پر اور برطانیہ پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے۔ ان کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ بنو مروان، بنو حکم، بنو امیہ میرے منبر پر یوں ناچ رہے ہیں، میرے منبر پر یوں کود رہے ہیں جیسے بندر ناچتا ہے، جیسے بندر کودتا ہے۔ لہذا انصاف ہے، دنیا ہر شخص نے چھوڑ جانی ہے۔ میں نے 12 کی فہرست پیش کر دی ہے، حضرت علی سے لے کر امام مہدی تک ہمارے 12، اور حضرت ابوبکر سے لے کر عمر ابن عبدالعزیز تک دوسری دنیا کے 12۔ ان کے شجرے دیکھو، ان میں ہم میں کتنے بنو امیہ اور ان میں کتنے بنو امیہ پائے جاتے ہیں، ہم میں کتنے بنو مروان ہیں، ہم میں کتنے بنو مروان ہیں اور ان میں کتنے بنو مروان ہیں۔ اور پھر حدیث کی تشریح کر کے بتائیں کہ حضور نے فرمایا میرے بعد بنو حکم، میرے بعد بنو مروان میرے ممبروں پر یوں ناچیں گے جیسے بندر ناچتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو دعوت فکر دیتے ہیں، کم سے کم ان کے نام تو خلافت سے نکال دو جو بنو حکم ہے، جو بنو مروان ہے۔ تشبیہ کبھی تعریف کے لیے ہوتی ہے، کبھی تشبیہ مذمت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جو تشبیہ آئی ہے حدیث میں کہ یوں کود رہے ہوں گے، یوں منبر نبوی پر ناچ رہے ہوں گے جیسے بندر ناچتے ہیں، یہ بنو امیہ کی تعریف نہیں ہے، یہ ان کی مذمت ہے، یہ تعریف مذمت کے لیے۔ لا درود پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ علی دا جیسے باقی آپ کو بتلا رہے تھے، سنیں ہم جیلوں سے نہیں ڈرتے اور ہم
ان کی ضبطیوں سے نہیں ڈرتے. یہ وہی کتاب ہے جس کے بابت میں جیل میں گیا تھا اور چند کلمے حق اس میں لکھے تھے اور کچھ نہیں لکھا. ایک دور آئے گا آپ کی نسلیں اس کو تلاش کرے گی. میرے مشن کا دار و مدار منڈی بہاؤدین پر نہیں ہے. قسمت سے آنا ہوتا ہے, جانا ہوتا ہے. البتہ میں جو مخلص مومنین ہوتے ہیں ان سے یہ اپیل کیا کرتا ہوں کہ یہ کتاب ضرور ہر شیعہ کے گھر میں ہونی چاہیے. اس سے مزید تفصیلات کی طرف نہیں جا سکتا, بعض مجبوری ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ہماری فقہ کے مذاق اڑایا. یہ امان اللہ لگ LLB ایڈوکیٹ گجرات اس کے استاد نے اس کو کتاب لکھ کر دی, مولوی اللہ یار خان آپ سے کڑالا نے. ہم نے اس کتاب کو پڑھا, مجھے گلگت سے خط آئے تھے, بلتستان سے خط آئے تھے, بلوچستان سے خط آئے تھے. کیا ہمارے عالم مر گئے ہیں؟ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ لوگ ہمیں پڑھاتے ہیں, دکھ ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ ہم اس کا جواب دیں گے, حکومت سے کبھی مطالبہ نہیں کریں گے ضبط کرنے کا. لہذا جب ہمیں اللہ نے توفیق دی تو ہم نے بھی حقیقت کتاب کیا, یہ رسالہ شائع کر دیا. لیکن شائع ہوتا گیا اور شور و غل شروع ہو گیا. ہماری دل آزاری ہوئی, سمجھ نہیں آتا کہ وہ سب کچھ لکھتے رہیں تو کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا. اگر ہماری طرف سے چھوٹا سا رسالہ بھی لکھ دیا جائے تو ضبط ہو جاتے. لیکن سنیے, ہم شیعہ ہیں, علی ابن ابی طالب کو ماننے والے ہیں. ہم کسی ابن زیاد کی جیل سے نہیں ڈرتے, ہم کسی ابن زیاد کے کوڑوں سے نہیں ڈرتے, ہم کسی ابن زیاد کے ہمارے حقوق غصب کرنے سے نہیں ڈرتے. ہم وہ قوم ہیں, ہمارے وہ اسلاف تھے, ہمارے وہ آبا و اجداد تھے. میں نے تہذیب و تہذیب کے اس کتاب کے اندر حوالہ دیا ہے کہ بنو امیہ کا وہ ظالمانہ دور تھا کہ بنو امیہ اذا سامعوا بمولود اسمہ علی قتل ہو. بنو امیہ جب سنتے تھے کہ کسی بچے کا نام علی رکھا گیا تو اس بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا, اس وقت نام رکھنے والوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. سنو, ہم نے علی نام رکھنے کی خاطر بچوں کی قربانی دی, ہمارے بزرگوں نے قربانی دی. یاد رکھے دنیا, سعودیہ کی دولت خرچ ہو رہی ہے, یا مدرسے بن رہے ہیں, یا مسجدیں بن رہی ہیں, فلاں یہ ہو رہا ہے. تم تمام دنیا کے خزانے ختم کر دو, تم ختم ہو جاؤ گے, تمہارے خزانے ختم ہو جائیں گے. لیکن ہمارے مولا علی کا نام یہ کہ آج بھی علی علی ہو رہی ہے اور قیامت تک علی میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ہم کبھی کسی حکومت کے سامنے نہیں جھکے, کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگے. اسلام میں کراچی میں کیا کچھ ہوا یاد رکھو. آج تک کسی مسلمانوں نے مسلمانوں کے عبادت خانے جلائے ہیں, آج تک مسلمانوں نے مسلمانوں کی مساجد جلائی ہیں. سنو سنو میرے بھائیوں, جو کچھ ہوتا رہا ہم نے صرف منصفانہ طور پر حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہاری نظروں میں ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے سامنے ہو رہا ہے. لہذا لیکن حکومت کس سے مسئلہ ہوئی, ہمیں یہی کہتے ہیں حالات کنٹرول میں. ہم نے کہا ٹھیک ہے کنٹرول میں ہے, یہ مکان جلوانے, مساجد جلوانا, ان سب چیزوں کے ہم عادی ہیں. لیکن یاد اللہ کی بارگاہ جو ہے, خدا کی جو بارگاہ ہے, اس میں دیر ضرور ہے, اندھیر نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. آج کل پھر کیا ہو رہا ہے سندھ کے اندر یا پاکستان میں کیا ہونے والا ہے؟ سنو, اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم کبھی مذہب کے نام پر نہیں اٹھے اور ان سے کبھی تصادم نہیں کیا. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے, اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے اقتراب سے شیعوں نے کچھ نہیں کیا. ہم پرامن رہتے ہیں, ہم ملک کے وفادار ہیں, ہم ملت کے وفادار ہیں. کبھی ہم نے اس ملک کو توڑنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ہمارے خون سے یہ بنا ہے, ہماری دولت سے یہ بنا ہے اور یہ فطرت کا تقاضا ہے. جب مدعی دو ہوتے ہیں, مولا علی کے گھر مولا علی کی عدالت میں کیس آ گیا تھا, دو عورتوں نے کیس پیش کیا تھا. ایک کہتی تھی بچہ میرا ہے, دوسری کہتی تھی بچہ میرا ہے. مولا نے فرمایا کمبار جاؤ تلوار لے کر آؤ. جب تلوار آ گئی جناب نے فرمایا تمہارے پاس گواہ ہیں, دونوں کے پاس گواہ نہیں تھے. فرمایا کوئی شاہد ہے, کوئی شاہد نہیں ہے, قسم کھاتی ہو. دونوں تیار ہو گئی تو مولا نے فرمایا کمبر اس بچے کو درمیان سے کاٹ دے, آدھا اس کو دے دے, آدھا اس کو دے دے. جب یہ نوبت آئی جو سچی ماں تھی وہ دستبردار ہو گئی, جو حقیقی ماں تھی وہ دستبردار ہو گئی. اس نے کہا مولا میرا بچہ نہیں, اسی دوسری کے سپرد کر دو, اسی کے سپرد کر دو. پھر مولا نے فرمایا کمبر حقیقی ماں یہ ہے, یہ دوسری جھوٹی ہے, اس کو نکال دو. اس عورت سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ کیوں کہا؟ اس نے کہا مولا جب تک اس کی زندگی کی امید تھی تو میں بارش بنی رہی, جب میں نے یہ سوچا کہ بچہ ہی نہیں رہے گا تو میں پھر دعویٰ کس کا کر رہی ہوں, اس لیے میں نے اپنے دعوے سے ہاتھ اٹھا لیا. تو سنیے, معلوم ہوا کہ جب شے ایک ہو اور دعوے دار ہو دو اور تصدیہ نہ ہو سکتا ہو تو سچا گھر بیٹھ جاتا ہے, جھوٹا بارش بن جاتا ہے.
پاکستان کے وارث بن گئے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں تم تو کہتے تھے کہ یہ کافر اعظم ہے, یہ کیا کر رہا ہے, آج تم پاکستان کے وارث بن گئے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جس طرح یہ لوگ اٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم بھی اٹھ جائیں تو یہ پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. لہذا مولا کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے, ہم اس کو ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے. ہمارے مکان جلائے جاتے ہیں, ہماری مساجد جلائی جاتی ہیں, ہمارے امام باڑے جلائے جاتے ہیں, یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ہم خاموشی سے گھر بیٹھ جاتے ہیں. اور جن کا کچھ نہیں ہے وہ سب کچھ کے وارث بن جاتے ہیں. یہ درس ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ سبق ہمیں محمد والے محمد کے دروازے سے ملا ہے. یہ کربلا والوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے, اس لیے کہ کربلا کے لوگ کہتے ہیں آپ کربلا کا واقعہ بڑا یاد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیوں نہ یاد کریں, حسین ہمیں جینا سکھا دیا ہے, ہمیں پاک ایمان جینے کا درس دے کر گیا ہے. امام علی مقام نے ہمیں بتایا کہ تم نے زندہ رہنا ہے, عزت کی جو ہوتی ہے موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے. امام ہمیں بتلا کر گئے. لہذا عالیہ ہمارے پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تم واقعہ کربلا کو بڑا یاد کرتے ہو. کدھر بھی کوئی بات ہو درمیان میں واقعہ, کیوں نہ واقعہ کربلا یاد کرے. واقعہ کربلا معمولی نہیں, یہ وہ واقعہ ہے. میں نے کتابوں کے اندر پڑھا, میں نے تحریکوں کے اندر پڑھا, لکھا ہے کہ واقعہ کربلا اتنا پردرد واقعہ تھا. واقعہ کربلا اتنا پردرد واقعہ ہے, حدیثوں میں آیا ہے. ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا ہو گیا تو اس کے بعد اتنا صدمہ خاندان بنی ہاشم کو ہوا, اتنا صدمہ کہ مار روئے یا دخان فی دار بنی ہاشم 5 سنوات. اتنا درد ہوا بنی ہاشم کو کہ 5 سال برابر کربلا کے واقعہ کے بعد محلہ بنی ہاشم میں کسی نے دھواں دھکتا نہیں دیکھا. لوگ کہتے ہیں واقعہ کربلا کو تم یاد کرتے ہو, جی ہم یاد کرتے ہیں. یہ اتنا پردرد واقعہ تھا کہ جب بی بی آئی ہیں نا مدینے میں تو محلہ بنی ہاشم میں دھواں دھکنا بند ہو گیا. 5 سال کا بڑا عرصہ ہے. معلوم نہیں کون بی بی اس وقت تک زندہ رہی اور کون اس وقت تک زندہ رہی. وہ جو زندان شام آپ سنتے رہتے ہیں وہ معمولی زندان نہیں تھا. اس زندان کی کیفیت یا سید شکہر سے پوچھئے اور یا بی بی زینب سے پوچھئے. بس ایک جملہ عرض کروں, زندانی شام ہم کیا سمجھے, آپ کیا سمجھے کہ وہ زندانی شام کیا تھا؟ جب یہ لٹا ہوا بلا مدینے واپس آیا, امام نے مدینے سے باہر خیمہ لگوایا. بشیر سے کہا جاؤ عرب کے دستور کے مطابق جاؤ اور جا کر مدینے والوں کو اطلاع دے دے کہ نبی زادی واپس آ گئی ہے. جناب یہ چاہتے تھے کہ میری پھوپھی کو استقبال کر کے مدینے کی عورتیں گھر تک پہنچا دے. باہر خیمہ لگا دیا گیا. عرب کا دستور تھا جب کوئی اطلاع دی جاتی تھی گریبان چاک کر لیتے تھے اور دستار گلے میں ڈال لیتے تھے, ایک کالے رنگ کا علم ہاتھ میں ہوتا تھا. بشیر اسی کیفیت سے مدینے میں داخل ہوا. لوگوں نے دیکھا سمجھ گئے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے. پوچھتے ہیں بشیر خالندہ کا خبر, کوئی خبر لایا ہے؟ کہاں خبر تو لایا ہوں, ولیکن ان کا قبر نبی بتاؤں گا. قبر نبی کے پاس جا کر تمام مدینے والے جمع ہو گئے. روضہ رسول پر پہنچ گیا بشیر, قبر رسول کا بوسہ دے کر وہاں اس نے لوگوں کو بتایا یا آل المدینہ ان حسین بن علی قد قتل. اے مدینے والوں خبر یہ کہ حسین قتل ہو گئے, زینب اسیر ہو گئی اور بی بی سال کی قید گزار کر مدینے سے باہر آ گئی. اپنی خواتین کو بھیجو, زہرا کو استقبال کر کے لا. جب مدینے میں یہ خبر پہنچی مدینے کی عورتوں نے آج جہاں جس کا گھر تھا چھوڑ دیا, دروازے کھلے چھوڑ دیے, بچوں کو ساتھ لیا اور کمریں باندھ لی اور سر پر منہ پر پیٹتی ہوئی نکلی. جب اس خیمے کے قریب پہنچی ہے نا جناب, جب خیمے کے قریب پہنچی تو وہاں جا کر رک گئی. اور میں نے جس کتاب میں پڑھا وہاں پر یہ لکھا, انہوں نے پوچھا کہ بیویوں یہ بتلاؤ زینب بنت علی کہاں ہے؟ زینب بنت علی کا ام المسائل یوں ہی نہیں کہتے. ذرا آپ تصور فرمائیں جس بیوی کی, جس خاتون کی جس شہر میں ولادت ہوئی ہو, جس شہر میں وہ قربان چڑھی ہو, وہیں اس کی شادی ہوئی ہو, زندگی ساری وہیں گزر گئی ہو, 1 سال کے لیے باہر جائے واپس آئے, شہر والی پہچان نہیں سکی, پوچھتی ہے زینب کہاں ہے. جب مدینے والیوں نے سوال کیا تو جناب رباب نے اشارہ کر کے بتلایا کہ یہ سفید سر والی بیوی جو بیٹھی ہے
یہی زینب ہے. جب متوجہ ہوئی تو میں نے حدیثوں میں پڑھا کہ نبی کریم زہرا کا ہاتھ چومتے تھے جب بیوی ملتی تھی, اور پھر یہ سنت چلی کہ مدینے کی عورتیں حضرت زہرا کا ہاتھ چومتی تھی, اور جناب زہرا کی وفات کے بعد حضرت زینب سے جب مدینے کی کوئی خاتون آ کر ملاقات کرتی تھی بیوی کا ہاتھ چومتی تھی. لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ زینب بیٹھی ہے تو مدینے کی عورتیں اپنی عادت کے مطابق آگے بڑھی اور جناب زینب کے ہاتھ کو چومنے کا ارادہ جب کیا تو بیوی نے جلدی کے ساتھ اپنے رضا کے دامن سے اپنی کلائیوں کو چھپا لیا, اپنی کلائیوں کو چھپا لیا. جب بیوی نے چھپا لیا وہ ہاتھوں کو پوچھے دیتی رہی. بعد میں جب بیویوں نے جناب بہت سے پوچھا کہ بیوی زینب نے کبھی پہلے تو کلائیاں نہیں چھپائی تھی ہم سے, کیا وجہ ہے کہ ہم نے ہاتھ چومنے کا ارادہ کیا اور بیوی نے دوپٹے کے دامن سے رضا کے دامن سے اپنی کلائیوں کو چھپا لیا. تو جناب رباب نے بتلایا کہ مدینے والیوں تمہیں کیا بتلائے, جب حسین شہید ہو گیا, جب عباس شہید ہو گیا, امت نے جو زیور پہنائے تھے, امت نے جو زیور پہنائے تھے ان کے نشانات زینب کی کلائیوں میں موجود ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يوم مومنوں کی دلی تمنا پوری برباد. دعائے غم حسین کے کوئی کمی نہ ہو. السلام علیکم اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا آقا یا مولا یا سیدی یا بالفضل العباس. آقا فاطمیوں کا اپنے حفظ میں راستے ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا زینب التقیہ, السلام علیکم یا کلثوم الرقیہ. بی بی جب عصر آئے گی تو نہ حسین ہوں گے نہ علی اکبر ہوں گے نہ عباس ہوں گے. بی بی تمہیں پرسا دینے والا کوئی نہ. بی بی ہمارا سلام, زینب ہمارا سلام قبول ہو. فاتحہ و سلام. Oh